بچہ سکہ بائی حامد میر۔ یہ 1929 کی بات ہے۔ افغانستان کے ایک حکمران امیر امان اللہ خان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور حبیب اللہ بچہ سکہ نے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ افغانستان میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال افغانستان کے حالات پر بہت پریشان تھے، کیونکہ اس زمانے میں برطانوی سامراج کے زیر تسلط ہندوستان کے آزادی پسندوں کی واحد پناہ گاہ افغانستان تھی۔ امیر امان اللہ خان کے ایک قریبی ساتھی جنرل نادر خان فرانس میں افغانستان کے سفیر تھے۔ انہوں نے افغانستان کو بچہ سکہ کی لوٹ مار سے بچانے کا فیصلہ کیا اور ہندوستان کے راستے سے واپس لوٹے۔ جب وہ لاہور پہنچے تو علامہ اقبال نے اپنی جمع پونجی ان کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے کہا کہ میرے پاس یہ 10,000 روپے ہیں، آپ اسے چندے کے طور پر قبول کریں اور اپنی مزاحمت کو منظم کرنے کے لیے استعمال کریں۔ نادر خان نے علامہ اقبال کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ فی الحال انہیں اس رقم کی ضرورت نہیں، جب ضرورت پڑی تو یہ رقم منگوا لوں گا۔ نادر خان لاہور سے پشاور اور وہاں سے وزیرستان پہنچے۔ علی خیل کے مقام پر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور بچہ سکہ کے خلاف مزاحمت شروع کر دی۔ اس دوران نادر خان اور علامہ اقبال کی خفیہ خط و کتابت جاری رہی۔ ایم اے حکیم، اللہ بخش یوسفی اور عبد المجید سالک اس خفیہ خط و کتابت میں سہولت کاری کرتے تھے۔ آخرکار نادر خان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ انہوں نے کابل فتح کر لیا اور نادر خان سے نادر شاہ بن گئے۔ پھر علامہ اقبال نے نادر شاہ کی دعوت پر افغانستان کا سفر کیا اور کابل میں تحریک آزادی کے عظیم مجاہد حاجی صاحب ترنگزئی سے ملاقات کی، جنہیں برطانوی حکومت نے دہشت گرد قرار دیا ہوا تھا۔ اسی سفر میں علامہ اقبال نے غزنی میں حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے والد عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ تلاش کیا اور قندھار پہنچ کر احمد شاہ ابدالی کے مقبرے پر فاتحہ خوانی کی۔ 1933 میں نادر شاہ کو قتل کر دیا گیا تو ان کا بیٹا ظاہر شاہ حکمران بن گیا۔ 1938 میں علامہ اقبال کا انتقال ہوا تو ظاہر شاہ نے علامہ اقبال سے اپنی عقیدت کے اظہار کے طور پر ان کے مزار کے لیے سنگ مرمر اور سرخ پتھر کے علاوہ ایک خوبصورت کتبہ بھی بھجوایا، جس پر اقبال کے فارسی اشعار کندہ کیے گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا تھا۔ جاوید نامہ میں فرماتے ہیں، بقول اقبال اگر افغانستان میں فساد ہوگا تو پورے ایشیا میں فساد ہوگا، اور اگر افغانستان میں خوشحالی آئے گی تو پورے ایشیا میں خوشحالی آئے گی۔ افسوس کہ قیام پاکستان کے بعد حکمران اشرافیہ کی لڑائیوں اور چال بازیوں نے افغانستان اور پاکستان کے عوام میں بہت سی غلط فہمیاں پیدا کی، لیکن دونوں اطراف کے لوگوں کی تاریخی، ثقافتی اور مذہبی رشتے اتنے مضبوط ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کمزور ہونے کی بجائے مزید مضبوط ہوئے۔ ہمیں ماننا ہوگا کہ افغانستان اور پاکستان کے کئی حکمران ذاتی مفادات کے لیے ہمیں ایک دوسرے سے لڑاتے رہے۔ جب سردار داؤد کی حکومت نے پاکستان میں تخریب کاری شروع کرائی تو ذوالفقار علی بھٹو نے گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کی امداد شروع کر دی، اور پھر جنرل ضیاء الحق نے تو جہاد افغانستان کے نام پر پاکستان کی سلامتی کو بھی داؤ پر لگا دیا۔ جنرل پرویز مشرف آئے اور انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کے نام پر امریکہ کو اپنے ملک میں فوجی اڈے دیے، جہاں سے افغانوں پر بمباری ہوتی تھی۔ پاکستان نے 20 سال تک افغانستان کی تحریک مزاحمت کے خلاف امریکہ کا ساتھ دیا اور اربوں ڈالرز کمائے۔ 20 سال میں یہ مزاحمت ختم نہ ہو سکی تو جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک انٹرنیشنل پاور پلیئر بننے کا شوق چرایا۔ موصوف نے جنرل فیض کے ذریعے دوحہ مذاکرات شروع کیے اور پھر امریکہ نے افغان طالبان کے ساتھ ایک معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت امریکہ کو افغانستان سے نکلنا تھا، اور طالبان نے بھی وعدہ کیا کہ وہ طاقت کے ذریعے کابل پر قبضہ کرنے کی بجائے ایک وسیع البنیاد نمائندہ حکومت کو اقتدار سپرد کریں گے۔ بدقسمتی سے دوحہ امن معاہدے پر عمل درآمد نہ ہو سکا۔ افغان طالبان نے طاقت کے زور پر کابل کو فتح کر لیا اور طالبان کی حکومت قائم ہونے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں کشیدگی بڑھ گئی۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض نے طالبان کو راضی کرنے کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن ان دونوں صاحبان پر کوئی اعتبار نہیں کرتا تھا، اور حالات اتنے بگڑے کہ آج پاکستان کی حکومت اعلان کر رہی ہے کہ یہاں غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندے 1 نومبر تک پاکستان چھوڑ دیں ورنہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا۔ اس رائے سے کوئی اختلاف نہیں کر سکتا کہ جو پاکستان میں رہتا ہے اسے پاکستان کے قانون کا احترام کرنا چاہیے، اور کسی کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ مہاجر بن کر ہمارے پاس آئے اور پھر مالک بننے کی کوشش کرے۔ سوال یہ ہے کہ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم افغانوں کو 1 نومبر تک نہ نکالا جا سکا تو پھر کیا ہوگا؟ افغان باشندے پورے پاکستان میں پھیلے ہوئے ہیں، ان کے خلاف پورے ملک میں آپریشن شروع کرنا پڑے گا، اور ایسی صورت میں سیکیورٹی فورسز کم از کم 2-3 ماہ کے لیے مصروف ہو جائیں گی۔ سیکیورٹی فورسز اور حکومت اس آپریشن میں مصروف ہو گئی تو الیکشن کون کرائے گا؟ نگران حکومت کا اصل کام الیکشن کرانا ہے۔ فی الحال نگرانوں کی طرف سے الیکشن کے سوا باقی سب کام کیے جا رہے ہیں۔ افغان باشندوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی ہے، اور اس سلسلے میں کچھ جگہوں پر ایسے افغان باشندوں کو بھی گرفتار کیا گیا جن کے پاس قانونی دستاویزات موجود تھی۔
نگران حکومت کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کسی ایسے افغان کے ساتھ زیادتی نہ ہو جس نے پاکستانی قانون نہیں توڑا۔ جو بھی کیا جائے صرف اور صرف پاکستان کے فائدے کے لیے کیا جائے۔ منشیات فروشوں اور اسمگلروں کو بالکل معاف نہ کیا جائے، لیکن بے گناہ افغانوں کو جیلوں میں ٹھونس کر پاکستان کے دشمنوں میں اضافہ نہ کیا جائے۔ یاد رکھیں کہ حکیم الامت علامہ اقبال نے افغانستان کو ایشیا کا دل قرار دیا۔ ایشیا کے دل میں پاکستان نے اپنے لیے خود ہی نفرت بھر دی تو یہ پاکستان کے فائدے میں نہیں ہوگا۔ پاکستان کے دشمنوں کے ایجنڈے پر کام مت کریں اور بچہ سکا مت بنیں۔